بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو چیپٹر نمبر 5 ہے لیجر دا مین بک آف اکاؤنٹس پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ پارٹ 2 کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے، اس کے نومیریکل پرابلمز ہم نے سٹارٹ کیے تھے اور کوسچن نمبر 1 سالو کیا تھا۔ تو آج ہم وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور کوسچن نمبر 2 کو سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ پیج میرے پاس ہے 123 اور بک ہے سہیل افضل اور ایم عارف چودھری کی، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 123 اور کوسچن نمبر 2۔ اچھا، اس سے پہلا جو کوسچن تھا کوسچن نمبر 1، اس میں ہم نے جورنل انٹریز کی تھی، ہم نے کی تھی اور لیجرز اکاؤنٹس بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 2، اس میں ہم پہلے جورنل انٹریز کریں گے اور اس کے بعد پھر پوسٹنگ کریں گے، لیجر اکاؤنٹس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ٹرائل بیلنس بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل ہم نے اس کے اندر 3 اسٹیپس ہے اس کوسچن میں۔ تو جورنل کا فارمیٹ آلریڈی میں بنا چکا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کوسچن کو۔ سب سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہے وہ 1 مئی 2015 کو ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کہتا ہے کہ بزنس اسٹارٹڈ وتھ کیش، تو اس کی انٹری سمپل ہے، کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ، اور اماؤنٹ ہے 1 لاکھ۔ نریشن میں آپ لکھیں گے کہ بزنس اسٹارٹڈ وتھ کیش، میں یہاں پہ نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ نریشن آپ نے لازمی لکھنا ہے کیونکہ یہ کوسچن کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں، 4 مئی کو ہوا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ گڈس پرچیز فار کیش فرام انور۔ اب یہاں پہ انور کا نام تو مینشن ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ہم نے چیزیں کیش پہ لی ہیں، تو ہم انٹری بھی اکارڈنگ ٹو کیش کریں گے، یعنی کہ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ، اور اماؤنٹ 30,000۔ تو یہ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ اور اماؤنٹ کے کالم میں 30,000، اور نریشن میں آپ لکھ لیں گے کہ گڈس پرچیز فار کیش۔ اچھا، نیکسٹ ٹرانزیکشن 7 مئی کو ہوا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ سولڈ گڈس ٹو رحیم برادرس۔ اب یہاں پہ جسٹ رحیم برادرس کا نیم مینشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو چیزیں کریڈٹ پہ بیچی ہیں، تو انٹری کیا ہوگی، رحیم برادرس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ، اور اماؤنٹ کتنی ہے 10,000، تو اماؤنٹ کی کالم میں 10,000 لکھ لیں گے۔ اچھا، نیکسٹ ٹرانزیکشن ہوا ہے 14 مئی کو، پیڈ سیلریز، ٹھیک ہے۔ سیلری ہم نے پے کی ہے، تو سیلری ایک ایکسپنس ہے بزنس کے لیے اور کیش پہ ہی پے کی ہوگی، ظاہر ہے، تو سیلریز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ، اور اماؤنٹ کی کالم میں 5,000، ٹھیک ہو گیا، اور نریشن میں آپ لکھیں گے کہ پیڈ سیلریز۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹرانزیکشن ہوا ہے 20 مئی کو، کمیشن ریسیوڈ 450۔ تو کمیشن بزنس کے لیے انکم ہے، اور جب انکم انکریز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے، اور دوسری طرف کیش آ رہا ہے وہ ایسٹ ہے، تو انکریز ان ایسٹ از آلویز ڈیبٹ، تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کمیشن اکاؤنٹ کریڈٹ، اور اماؤنٹ میں 450، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن ہوا ہے 25 مئی کو، اور اس میں کہتے ہیں کہ کیش ریسیوڈ فرام رحیم بردرز ان فل سیٹلمنٹ، تو ہم نے ان کا اکاؤنٹ سیٹل کیا رحیم بردرز کا، یہاں پہ ہم نے ان کو چیزیں سیل کی تھی، ٹھیک ہے، اور 9,900 روپے ہم نے ان سے وصول کیے، باقی جو 100 روپے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ہے، اور کون سا ہے، کیش ڈسکاؤنٹ ہے، تو اس کی انٹری کچھ یوں بنے گی کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، 9,900 روپے ہم نے ریسیو کیے، اور اس کا اکاؤنٹ 10,000 سے یہاں پہ جو تیسری انٹری ہے یہاں پہ ڈیبٹ تھا، تو اس کو ہم کلوز کر کے کریڈٹ کر لیں گے 10,000 سے، جو باقی 100 روپے کا ڈفرینس ہے وہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ہے، اور یہ بزنس کے لیے ایک ایکسپنس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیش ڈسکاؤنٹ ہے، ہم نے اس لیے اس کو یہاں پہ ریکارڈ کیا، اگر یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا تو پھر ہم اس کو یہاں پہ ریکارڈ نہیں کرتے، بلکہ یہ اسی ٹائم ہو جاتا، پھر جس ٹائم ہم نے ان کو چیزیں بیچی تھی اسی ٹائم پہ پھر یہ ریکارڈ اماؤنٹ کو ہم ریکارڈ کر لیتے، مطلب اماؤنٹ کو لیس کر کے ہم ریکارڈ کرتے، نہ کہ ڈسکاؤنٹ کو ریکارڈ کرتے۔ تو چونکہ یہ کیش ڈسکاؤنٹ ہے
تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ ریکارڈ کیا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ کے نام سے. اور رحیم بردرز اکاؤنٹ یہاں پہ ڈیبٹ ہوا تھا تو اس کو ہم نے کریڈٹ کر کے اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا, اکاؤنٹ کلوزڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو انٹریز تھی وہ ختم ہو گئی ہے. جورنل ہمارا بن گیا ہے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں جس میں ہم نے لیجر اکاؤنٹس بنانے ہیں. سب کے سب جتنے بھی آئٹم اس کویشچن میں شامل ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ لیجر اکاؤنٹ بنے گا. تو یہ لیجر اکاؤنٹ کا جو سب سے پہلا ہمارے پاس بنے گا وہ کیش اکاؤنٹ ہوگا, اور اس کا فارمیٹ میں نے بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, فارمیٹ کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. اگر آپ کو فارمیٹ کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ اس میں کون کون سے کالم ہے اور کون سا کالم کس چیز کے لیے ہیں. تو ابھی ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرتے, ہم ڈائریکٹلی اپنے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. تو کیش اکاؤنٹ ہے سب سے پہلا. تو پہلی انٹری میں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ کیپٹل ہے. تو کیش اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پہ یہاں پہ ہم کیپٹل اکاؤنٹ لکھ لیں گے, اور اس کے اگینسٹ جو اماؤنٹ ہے 1 لاکھ, اور ڈیٹ بھی وہی جو اس انٹری میں مینشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد کیش جو سیکنڈ انٹری ہے اس میں کیش کریڈٹ ہو رہا ہے. تو یہاں کیش اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ پہ ہم اس ادھر جو اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے پرچیزز جیل ریکارڈ کریں گے, اور اماؤنٹ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹ ہے اس کی 4 مئی. اس کے بعد تیسری انٹری میں کیش کا اکاؤنٹ مینشن نہیں ہے. چوتھی انٹری میں کیش کریڈٹ ہو رہا ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ سیلریز ہیں. تو یہاں سے کیش اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ہم سیلریز اکاؤنٹ 5000 سے ریکارڈ کر لیں گے. سیلریز اکاؤنٹ کے بعد جو نیکسٹ انٹری ہے اس میں بھی کیش کا ورڈ مینشن ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ کمیشن ہے. تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور اس کمیشن کی وجہ سے, تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کمیشن اکاؤنٹ. اس کے بعد جو لاسٹ انٹری ہے اس میں بھی کیش مینشن ہے اور ڈیبٹ ہو رہا ہے, اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے رحیم برادرز. تو یہاں پہ اماؤنٹ وہی آئے گا جو کیش کے سامنے لکھا ہے 9900. تو کیش اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ رحیم برادرز اور اماؤنٹ 9900. اب اس کے علاوہ کیش کا ورڈ کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے, مطلب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب اس اکاؤنٹ کی ہم دونوں سائڈ ٹوٹل کریں گے. جو سائڈ بڑی ہو وہ ٹوٹل میں آ جائے گا, اور جو سائڈ کم ہو وہ ہم اس ٹوٹل میں سے مائنس کر کے وہ اس اکاؤنٹ کا بیلنس آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ سائڈ بڑی ہے تو یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کو ہم ٹوٹل میں لکھ لیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ آ رہی ہے 1,10,350, تو یہ ٹوٹل میں آ جائے گا, اور اس میں سے اس سائڈ پہ جو اماؤنٹ ہے وہ مائنس کر کے جو باقی بچے گا وہ ہمارا بیلنس ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہمارا بیلنس آ رہا ہے 73,350 31 مئی کو, یعنی کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو جب ہم مہینے کے اینڈ پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس ڈیٹ کو ہمارا بیلنس یہ ہوگا کیش اکاؤنٹ کا. ٹھیک ہے, اب بیسیکلی یہاں پہ یہ ہم نے لکھا ہے کریڈٹ سائڈ پہ, لیکن یہ ہے بیسیکلی ڈیبٹ بیلنس, کیونکہ ڈیبٹ سائڈ بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اس لیے اس کو ہم ڈیبٹ بیلنس کہیں گے. ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہے, لیکن جب اس کو ہم ٹرائل بیلنس میں ریکارڈ کریں گے تو یہ وہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا. اچھا, جو نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس بنے گا کیپٹل اکاؤنٹ. کیپٹل اکاؤنٹ جو پہلی انٹری ہے اس میں کریڈٹ ہو رہا ہے, اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے کیش اکاؤنٹ. تو کیپٹل اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ یہاں پہ آ جائے گا کیش اکاؤنٹ, اور اماؤنٹ ہے 1 لاکھ. اس کے علاوہ کیپٹل اکاؤنٹ کسی بھی انٹری میں مینشن نہیں ہے, تو یہی 1 لاکھ اس اکاؤنٹ کا کے ٹوٹل میں بھی ہم لکھ لیں گے, اور یہی 1 لاکھ اس کا کلوزنگ بیلنس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیپٹل اکاؤنٹ بن گیا ہے. اب اس کے بعد کیپٹل اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پاس بنے گا پرچیزز اکاؤنٹ. اب پرچیزز اکاؤنٹ جو سیکنڈ انٹری ہے اس میں ڈیبٹ ہو رہا ہے, اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ کیش ہے, اور اماؤنٹ ہے 30,000. تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کیش, اور یہاں پہ 30,000 اماؤنٹ میں. اس کے علاوہ کیش کا پرچیزز کا ورڈ کسی بھی انٹری میں مینشن نہیں ہے, تو یہ 30,000 اس کے ٹوٹل میں بھی ہم لکھ لیں گے, اور یہی 30,000 اس کا کلوزنگ بیلنس بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ پرچیزز کے بعد ہمارے پاس آئے گا رحیم برادرز اکاؤنٹ. اب رحیم برادرز اکاؤنٹ
جو تیسری انٹری ہے یہاں پہ مینشن ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے سیلز، تو اس کو ہم یہاں پہ ریکارڈ کر لیں گے سیلز، اور اماؤنٹ 10,000۔ اس کے بعد رحیم بردرز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے لاسٹ انٹری میں، ٹھیک ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ دو اکاؤنٹ ہے، تو یہ دونوں اکاؤنٹ اس رحیم بردرز کی کریڈٹ سائڈ پہ ہم ریکارڈ کریں گے with their respective amount۔ اچھا، یہ ریکارڈ ہو گیا۔ اس کے بعد رحیم بردرز کا اکاؤنٹ کسی بھی انٹری میں مینشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم اس کی ٹوٹل کریں گے دونوں سائڈوں کی۔ اچھا، اس اکاؤنٹ میں دونوں سائڈ آپس میں ایکول ہے، تو اس طرح کسی بھی اکاؤنٹ کے اگر دونوں سائڈ آپس میں ایکول ہو جائے تو وہ اکاؤنٹ کلوزڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیلنس میں ہم لکھ لیتے ہیں نیل بیلنس، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ اکاؤنٹ ختم ہو گیا اور یہ ٹرائل بیلنس میں ریکارڈ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، رحیم بردرز اکاؤنٹ کے بعد اب آئے گا نیکسٹ سیلز اکاؤنٹ۔ تو سیلز اکاؤنٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہوا ہے، جو تیسری انٹری ہے اس میں سیلز کریڈٹ ہو رہا ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ رحیم بردرز ہے، تو سیلز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ہم لکھ لیں گے یہاں پہ رحیم بردرز اکاؤنٹ، اور اماؤنٹ ہے 10,000، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیلز اکاؤنٹ کسی بھی انٹری میں مینشن نہیں ہے، تو یہی 10,000 اس کی ٹوٹل میں بھی، اور یہی 10,000 اس کا کلوزنگ بیلنس بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹوٹل میں بھی 10,000 اور کلوزنگ بیلنس بھی 10,000۔ اچھا، اب سیلز اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پاس بنے گا نیکسٹ سیلریز اکاؤنٹ۔ اچھا، سیلریز اکاؤنٹ جو چوتھی انٹری ہے اس میں ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ کیش ہے، تو سیلری اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کیش، اور اماؤنٹ اس کی ہے 5,000، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیلری کا اکاؤنٹ کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے، تو یہی 5,000 اس کی ٹوٹل میں بھی، اور اس کا اینڈنگ بیلنس بھی 5,000۔ اچھا، سیلریز اکاؤنٹ کے بعد پھر ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا کمیشن اکاؤنٹ۔ تو کمیشن اکاؤنٹ یہاں پہ جو 20 مئی کو ٹرانزیکشن ہوا ہے اس میں کریڈٹ ہو رہا ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے کیش اکاؤنٹ، تو کمیشن اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے کیش اکاؤنٹ، اور اماؤنٹ ہے 450۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کمیشن اکاؤنٹ کی انٹری ایک ہی تھی اور کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے، تو یہی 450 اس کے ٹوٹل میں بھی، اور اس کا اینڈنگ بیلنس بھی 450، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمیشن اکاؤنٹ کے بعد اب نیکسٹ بنے گا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ۔ تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ یہاں پہ جو 25 مئی کو ٹرانزیکشن ہوا ہے اس میں ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ورڈ ہے رحیم بردرز، لیکن یہاں پہ اماؤنٹ یہ 100 آئے گا جو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہے اماؤنٹ یہی آئے گی۔ تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گا رحیم برادرز اکاؤنٹ یہاں پہ، اور اماؤنٹ ہے 100، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ اور کہیں پہ مینشن نہیں ہے، تو یہی 100 اس کے ٹوٹل میں بھی لکھ لیں گے، اس اکاؤنٹ کے ٹوٹل میں، اور یہی 100 اس کا اینڈنگ بیلنس بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے اینڈنگ بیلنس میں بھی 100 آ جائے گا۔ اچھا، اب تقریباً لیجر اکاؤنٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ساری آئٹمس کے ہم نے الگ الگ لیجرز اکاؤنٹس بنا دیے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور ٹرائل بیلنس بناتے ہیں۔ تو جی، تو پہلے ہم اس کے فارمیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹرائل بیلنس بیسیکلی ہے کیا چیز؟ یہ ایک لسٹ ہے، جتنے بھی لیجر اکاؤنٹس ہم نے یہاں پہ بنائے ہیں ان سب اکاؤنٹس کا یہ یہاں پہ ایک لسٹ بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی دو سائڈ ہیں، ایک ڈیبٹ اور ایک کریڈٹ، یہ دونوں سائڈس، ان دونوں کی اماؤنٹ آپس میں ایکول ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپس میں ایکول نہ ہو تمام اکاؤنٹس یہاں پہ ٹرانسفر کرنے کے بعد، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشچن میں کہیں نہ کہیں مسٹیک کی ہے، تو اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرائل بیلنس ہمیشہ آپس میں ان کی جو ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ ہے وہ دونوں آپس میں ایکول ہونی چاہیے۔ تو اب ہم یہ اکاؤنٹ یہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں 1 بائی 1۔ اچھا، سب سے پہلا جو کالم ہے یہاں پہ سیریل نمبر آئے گا 1 2 3 4، اور یہاں پہ اکاؤنٹس نیمز آئیں گے، جو اکاؤنٹ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ اکاؤنٹ نمبر اس میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے، ہم یہ
یہاں پہ کوشچن میں اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. یہ ویسے اضافی کالم ہے. یہاں پہ اس لیول پہ ہم اس کالم میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے. یہ ڈیبٹ اماؤنٹ ہے اور یہ کریڈٹ ہے. اچھا جو ڈیبٹ ہے وہاں پہ جس اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ میں ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ بیلنس لکھی ہوگی وہ یہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گا. فار ایگزامپل اگر کیش اکاؤنٹ ہے, کیش اکاؤنٹ کا بیلنس یہاں پہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہے تو یہ یہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گا. جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ بیسیکلی ڈیبٹ بیلنس ہے. اس کا ڈیبٹ سائڈ بڑی ہے اس کی, تو یہ جب ہم ادھر ٹرائل بیلنس میں ٹرانسفر کریں گے تو اس بیلنس کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے. تو سب سے پہلا اکاؤنٹ ہمارے پاس کیش اکاؤنٹ ہے اور کیش اکاؤنٹ کا بیلنس کتنا ہے 75,350. وہاں پہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہے تو یہ یہاں پہ جب آئے گا تو یہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا ادھر. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا کیپٹل اکاؤنٹ. کیپٹل اکاؤنٹ کا بیلنس وہاں پہ ہم نے ادھر کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا, ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا. تو یہ جب یہاں پہ آئے گا تو اس کو ہم ادھر کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے 1 lakh. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا کیپٹل اکاؤنٹ کے بعد پرچیزز اکاؤنٹ. پرچیزز اکاؤنٹ اور پرچیزز اکاؤنٹ کا بیلنس یہاں پہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا تھا تو یہ یہاں پہ آ کے ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا. پرچیزز اکاؤنٹ کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے رحیم برادرز اکاؤنٹ. تو رحیم برادرز اکاؤنٹ, اچھا رحیم برادرز اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کلوز ہو چکا ہے, اس میں نیل بیلنس ہے, تو اس لیے ہم اس کو ٹرائل بیلنس میں ٹرانسفر ہی نہیں کریں گے. اچھا رحیم برادرز اکاؤنٹ کے بعد آئے گا سیلز اکاؤنٹ. سیلز اکاؤنٹ ہم نے لکھ لیا. سیلز اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ وہاں پہ اوپر ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا, لیکن یہ کریڈٹ بیلنس ہے تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے 10,000. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سیلز اکاؤنٹ کے بعد ہے سیلریز اکاؤنٹ. سیلریز اکاؤنٹ اور سیلریز اکاؤنٹ کا بیلنس وہاں اوپر کریڈٹ سائڈ پہ ہم نے لکھا تھا تو یہ یہاں پہ آ کے ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہو جائے گا 5,000. کیونکہ سیلری ایکسپینس ہے دیٹس وائی اس کو ہم یہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے, اور ایکسپینسز ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں. سیلریز اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پاس آئے گا کمیشن اکاؤنٹ. اور کمیشن اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ اوپر ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا تھا اور یہاں پہ آ کے یہ کریڈٹ سائڈ پہ ہو جائے گا, کیونکہ کمیشن ہمارا ریونیو ہے اور ریونیو ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے. کمیشن اکاؤنٹ کے بعد آئے گا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ. اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ کا بیلنس یہاں پہ کریڈٹ سائڈ پہ ہے تو یہ یہاں پہ آ کے ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہو جائے گا 100, کیونکہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ بزنس کے لیے ایکسپینس ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے اکاؤنٹس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈس آپس میں ایکول ہے یا نہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی دونوں سائڈس آپس میں ایکول ہے. 1,10,450 ڈیبٹ سائڈ پہ بھی آ رہا ہے اور کریڈٹ سائڈ پہ بھی 1,10,450 آ رہا ہے. اچھا تو جب بھی آپ اس طرح کا کوشچن کریں گے تو ٹرائل بیلنس آپس میں ٹرائل بیلنس کی دونوں سائڈس ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈس دونوں آپس میں ایکول ہونی چاہیے. اگر یہ آپس میں ایکول نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کسی نہ کسی انٹری میں یا ادھر کسی اکاؤنٹ میں لیجر اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کیا ہے. تو دیٹس وائی یہ جو دونوں سائڈز ہیں یہ دونوں آپس میں ایکول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو کوشچن نمبر 2 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3 اس کو سالو کریں گے. اگر اس کوشچن میں کسی بھی کہیں پہ بھی آپ کو کنفیوژن ہے, کسی بھی انٹری کی سمجھ نہ آئی ہو, یا لیجر اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی پرابلم ہے, یا ادھر ٹرائل بیلنس میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو, تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جلد آپ کو رپلائی کروں گا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.